الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ جب انسان یا مطلق انسان کی بات ہوتی ہے تو مراد روح ہوتی ہے، اور بڑا ہی کوئی خوش قسمت آدمی ہے اور بہت بڑی خوش بختی ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ مل جائے یا وہ تعلق آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہو جائے کہ بندے کو روحانی زندگی، روح کی ضروریات، روح کے امراض اور اس کی دوا کا علم ہو جائے اور توفیق ارزاں ہو جائے کہ وہ ان باتوں پہ عمل کر سکے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سارا سلسلہ موروثی چلتا ہے، منبع و مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور قلب اطہر سے ساری برکات تقسیم ہوتی ہیں جو براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حاصل کی، اور پھر درجہ بدرجہ وقت کے ساتھ ساتھ تقسیم ہوتی رہیں اور ہوتی رہیں گی۔ زمانے میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، گردش روزگار کا پہیہ رواں رہتا ہے، کبھی کوئی چیز اوپر آ جاتی ہے، کبھی کوئی وقت آتا ہے کہ برائی بہت پر پھیلا لیتی ہے، لیکن پھر اللہ کریم تبدیلی پیدا فرماتے ہیں، اس کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور برائی کو محروم ہونا پڑتا ہے، مٹنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ دونوں طاقتیں زمانے میں رہیں گی کہ یہی آزمائش ہے، کون برائی کا ساتھ دیتا ہے اور کون بھلائی کا ساتھ دیتا ہے۔ اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں میں یا تو خلوص ہوتا نہیں، یا پھر جب وہ آتے ہیں تو ان میں اس وقت تو خلوص ہوتا ہے، لیکن بعد کے حالات انا میں مبتلا کر دیتے ہیں، اپنی بڑائی کے ذوق میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جب عظمت الہی کے مقابلے میں اپنے ہونے کا اور اپنی حیثیت کا احساس ہو جائے تو یہ سب سے بڑی محرومی اور سب سے بڑی گستاخی بن جاتی ہے۔ ہم قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں ابلیس کے واقعات کو، فرمایا کانا من الجن، زمین پر جب جنات آباد تھے تو وہ بھی ان میں سے ہی ایک تھا، لیکن اس نے اپنی محنت سے، عبادت سے، ریاضت سے اتنا مرتبہ حاصل کیا کہ وہ ملائکہ میں رہنے لگا، آسمانوں پر اس کی رہائش تھی۔ اور پھر ایک وقت آیا جب اسے مدارج اور عظمتیں ملیں تو ساتھ اپنے ہونے کا اور اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہو گیا، اور وہ خود کو بھی کچھ سمجھنے لگا، چنانچہ اسی بڑائی میں مارا گیا، اللہ کا نافرمان ہوا اور ہمیشہ کے لیے راندے درگاہ ہو گیا۔ اس
قرآن کریم نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تھا ہی کافروں میں سے۔ علم الہی میں تو یہ بات موجود تھی کہ اس کا یہ انجام ہوگا، لیکن قدرت موقع دیتی ہے کہ اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے بندہ آشکارا ہو جائے۔ علم الہی میں تو سب کچھ موجود ہے۔ یہی عالم اور یہی سب سے خطرناک بات ہے کہ یہی بات، یہی عالم، یہی کیفیت مشائخ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بعض لوگ شاید ابتداءً واقعی نیکی سمجھ کے آ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ شیخ کی توجہ سے اور اس کی برکت سے مراقبات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ انہیں ان کی بڑائی میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ خواہ مخواہ کبھی کوئی لوٹا لے کر پیر دھو رہا ہے، کوئی گھٹنے چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے۔ اس طرح کے بے وقوفوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سارے کم حوصلہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سے امید کم ہوتی ہے اور لوگوں سے امیدیں زیادہ وابستہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہم کوئی بہت سے فائدے حاصل کر لیں گے۔ ادب کرنا یا احترام کرنا ایک الگ بات ہے، اور ناروا خوشامد کرنا بالکل الگ بات ہے۔ ادب و احترام محبت سے ہوتا ہے، اور خوشامد ذاتی اغراض کے لیے ہوتی ہے، اور ان میں بڑا فاصلہ ہے۔ اور بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برسوں کی محنت کے بعد بالآخر وہ محروم اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ توجہ میں برکات ایسی ہوتی ہیں کہ غیر مسلم بھی انسان ہے، اگر کسی کافر کو بھی پاس بٹھا کر آپ لطائف کرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسے مشاہدہ بھی ہو جائے اور انوارات تک اسے نظر آ جائیں، چونکہ اس سے آگے کا مشاہدہ تو نہیں ہوگا، لیکن لطائف کے انوارات شاید اسے نظر آ جائیں۔ لیکن جیسے ذکر ختم ہوگا، توجہ ختم ہوگی، تو وہ لطائف سے انوارات اٹھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے وجود کا یا اس کے لطائف کا حصہ نہیں بنیں گے، چونکہ وجود میں نور ایمان نہیں ہے، اور نور ایمان کے بغیر روح ایک مردہ ہوتی ہے، اور مردے کے پاس جتنی بھی اچھی خوراک یا فروٹ یا نعمتیں رکھتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی طرح سے ایمان ہو بھی، مسلمان بھی ہو، اسے شیخ کی توجہ سے مراقبات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ بہت بلند اور اعلیٰ منازل تک چلے جاتے ہیں، لیکن پھر کسی نہ کسی سبب ان میں اپنے ہونے کا ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے، خود کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے، چونکہ بڑائی صرف اللہ کو زیبا ہے۔ سب سے بڑا وہی ہے، سب کا مالک وہی ہے، اور بڑائی زیب ہی اسی دیتی ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ محتاج جو بھی ہے اسے بڑائی زیب نہیں دیتی۔ جو بھی کسی دوسری ہستی کا محتاج ہے، اور ساری کائنات رب کریم کی محتاج ہے، تو محتاج کے لیے بڑائی نہیں ہے، بڑائی اس کے لیے ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں ہے الکبر ردائی،
یہ بڑائی تو میری چادر ہے، میرا اوڑھنا ہے۔ جس کسی نے بڑائی کا دعویٰ کیا وہ میری عظمت کی چادر چھیننا چاہتا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ اور کچھ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، وہ بندے کو اس میں پھینکنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ وہ اتنا غیر ضروری اہمیت اسے دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے شاید یہ کائنات میرے دم سے چل رہی ہے۔ اور یہ صرف اس میں راہ سلوک میں نہیں ہوتا، زندگی کے ہر شعبے میں بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ساری رونقیں ہمارے دم قدم سے ہیں، ہم نہیں ہوگے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کائنات میں کوئی فرد بشر اللہ کریم کی مجبوری نہیں ہے اور کسی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بڑے بڑے سلاطین و بادشاہ چلے گئے، بڑے بڑے جرنیل چلے گئے، بڑے بڑے اہل علم چلے گئے، بڑے بڑے محققین چلے گئے، بڑی بڑی عام شخصیات اس عالم سے گزر گئیں، لیکن عالم کی روش میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ گردش لیل و نہار کبھی متزلزل نہیں ہوئی، چیزوں کا اگنا اور چیزوں کا مرنا کبھی ختم نہیں ہوا۔ ہر لمحے انگنت چیزیں وجود میں آتی ہیں اور ہر لمحے انگنت چیزیں فنا ہو جاتی ہیں۔ ایک عمل ہے جو مسلسل جاری ہے اور کارگہ حیات اپنی پوری رونقوں کے ساتھ آباد ہے۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، اور محفل کا ہے رنگ وہی۔ ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ تو دنیا کے نظام میں آنا جانا، آمد و رفت لگی ہوئی ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ نظام کائنات کی محفل سجی ہوئی ہے، اور اوورال اور دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ دنیا ویسے ہی آباد ہے، سورج ویسے ہی طلوع ہو رہا ہے، دھوپ ویسے ہی چمک رہی ہے، رات ویسے ہی چھا جاتی ہے، چاند میں وہی روشنی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انسان کو خواہ مخواہ یہ خیال ستانے لگتا ہے، کچھ اس کی اپنی آنا بیدار ہو جاتی ہے، کچھ شیطان اس طرف کھینچنے کا سبب بنتا ہے، اور سب سے زیادہ خطرہ انسانوں سے ہوتا ہے اس معاملے میں کہ وہ خوش آمد یا غیر ضروری حد سے بڑھ کر جو ہوتا ہے ادب و احترام کر کے اسے اس میں پھنسا دیتے ہیں۔ یہاں بھی میں نے دیکھا ہے تماشے کہ کوئی ساتھی ایک دن میں آیا تو ایک ساتھی وضو کر رہا تھا، کسی نے رومال پکڑا ہوا ہے، کوئی لوٹے پکڑ کے کھڑا ہے، ایک بندہ ان کے پاؤں دھو رہا ہے، تو میں رک گیا۔ میں نے کہا بھائی اگر آپ خود وضو نہیں کر سکتے تو آپ تیمم کریں۔ اس کا متبادل ہے کہ اگر آپ معذور ہیں اور وضو نہیں کر سکتے، جی میں کر سکتے ہو تو ان کو کیوں لگایا ہوا ہے؟ یہ کس خوشی میں آپ کے پاؤں دھو رہے ہیں؟ آپ خود کر سکتے ہیں خود کریں، معذور ہیں وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں۔ اب یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک بندے نے وضو کرنا ہے، 5 بندوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور یہ بجائے اس کے کہ یہاں آ کر اللہ پر اعتبار کرنا سیکھیں، یہ پھر آپ تک پہنچے، اللہ تک تو نہ پہنچے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعثت سے لے کر قیامت تک جن کی ذمہ داری ہے کہ ہر طالب حق کو واصل حق فرمائیں، آپ ہی کی نبوت جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گی۔ آپ کی علوم عالیہ موجود ہیں، موجود رہیں گے، آپ کی برکات موجود ہیں، موجود رہیں گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے اس طرح کی خدمت نہیں لی، بلکہ آپ نے تو جو آیا
اسے اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا اور اپنے برابر کھڑا کر کے فرمایا میں بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، تم بھی اللہ کو سجدہ کرو، اور لوگوں کی گردنوں سے بوجھ اتار دیا۔ یہ بوجھ لوگوں کی گردنوں پر کیا تھا؟ کوئی مادی بوجھ تو نہیں تھا، کوئی فزیکل لوڈ نہیں تھا، بوجھ تھا بے شمار خداؤں کا۔ جو بندہ ایک غلام بھی رکھ سکتا تھا وہ بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور غلام کو عبد کہتا تھا۔ اسی طرح ہر حکمران رب کہلواتا تھا، یعنی رب کا معنی ہوتا ہے کلی ملکیت، کلی طور پر جو مالک ہوتا ہے، حتمی طور پر ہر شے کا جو مالک ہوتا ہے، اور غلام ہوتا ہے جس کی کوئی پسند و ناپسند، کوئی خواہش، کوئی مرضی نہیں چلتی، جس نے صرف حکم کو تعمیل کرنا ہوتا ہے، حکم کی تعمیل کرنا ہوتی ہے اور صرف حکم کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو بوجھ تھا انسانوں کی گردنوں پر، کہیں بتوں کی خدائی تھی، کہیں موہوم دیوی دیوتاؤں کی خدائی تھی، کہیں بادشاہ رب بنے ہوئے تھے، کہیں عمرائے سلطنت رب بنے ہوئے تھے، اور یہ نیچے تک آتی تھی، قبائل کے سردار غلاموں کے رب بنے ہوئے تھے، پھر خاندان کا سردار غلاموں کا رب تھا، پھر ایک ایک بندہ ہر گھر کا مالک غلاموں کے لیے رب بنا ہوا تھا۔ اور یہی دعویٰ نمرود، شداد، فرعون وغیرہ نے بھی کیا تھا۔ فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی اور چھوٹے چھوٹے رب بھی ہیں، سب سے بڑا میں ہوں۔ اس نے کبھی اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور اسے بھی سب سے بڑا دھچکا جو پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جو فرمایا اس کے سامنے کہ ہم تیرے رب کی طرف سے تیری طرف بھیجے گئے ہیں، تو یہ تو ایک ایٹم پھٹ گیا اس کے سر پر کہ رب تو میں ہوں، تو میرا رب کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کلی اختیارات کا مالک، اس پورے ملک کا مالک، ہر فرد و بشر کی زندگی موت کا مالک، ہر فرد و بشر کے اختیارات کا مالک تو میں ہوں، میری مرضی کے خلاف تو کوئی نہیں چل سکتا۔ اعلیٰ فرعون نے بھی معبود تو بنا رکھے تھے، کہ قرآن کریم میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسے قوم نے کہا تذر موسیٰ وخاؤ، تم موسیٰ اور اس کے بھائی کو چھوڑ رہے ہو کہ وہ تمہاری اور تمہارے معبودان باطلہ کی توہین کرتے رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ معبود تو اس نے بھی بنا رکھے تھے جن کو وہ پوجتا تھا، یعنی الہ ہونے کا تصور اس کے پاس بھی موجود تھا کہ کوئی الہ ہونا چاہیے، کوئی معبود ہونا چاہیے جس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ خود کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اسلام نے بھی عین سجدے کی حالت میں یہ تسبیح تلقین فرمائی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو واقعی سب سے بڑا ہے، جسے ربوبیت سزاوار ہے، جو کلی طور پر ہر چیز کا مالک ہے، ہر سانس کا، پلک جھپکنے کا، ہر دھڑکن کا مالک وہ ہے، اور جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اس کے کرنے سے، اس کی اجازت سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے ہو رہا ہے۔ جہاں وہ روک دے وہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جب اپنی
ہونے کا خیال آتا ہے، اپنی بڑائی کا خیال آتا ہے، تو یہ گویا ایک چیلنج بن جاتا ہے ربوبیت باری کے لیے، کہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت ہی بڑا ہے، پیشانی زمین پہ رکھ دیتے اور کہتے ہیں سبحانہ ربی الاعلی، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے۔ اب زبان تو کہہ رہی ہے کہ رب وہ ہے جو اکبر ہے، اللہ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور دل میں اپنی بڑائی کا خیال آ گیا تو وہ مشرکین و کفار یا غیر مسلموں کی طرح چھوٹی موٹی ربوبیت اپنی بھی بنائے۔ تو ان الشرک لظلم عظیم، شراکت تو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، کسی صفت میں یا ذات میں یا صفات میں شراکت ایک سا جرم ہے۔ تو اس میں سارے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ احساس نہ ہو جائے کہ میں بھی کچھ ہوں، اور یہی کچھ شیطان کے ساتھ ہوا تھا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے دلیل بھی دینے کی کوشش کی تھی کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، اور آگ تو بڑی صاف ستھری اور اوپر کو اٹھنے والی چیز ہے، اور انہیں مٹی سے پیدا فرمایا تو مٹی کو تو ہر کوئی رونتا پھرتا ہے، کہ میری تخلیق ہی اعلیٰ چیز سے ہے۔ تو حکم الہی کے مقابلے میں اپنی عقل و خرد کی سوچی ہوئی دلیلیں جو غلط ہوتی ہیں، بودھی ہوتی ہیں، اور کوئی وزن ان میں نہیں ہوتا، مٹی اور آگ کا موازنہ کیا جائے تو جتنے فوائد اللہ کی مخلوق کو مٹی سے مل رہے ہیں، آگ سے کیا مل رہا ہے؟ دنیا کی روزی اور دنیا کا قیام اور دنیا کے تمام جانداروں کے بقا کا سبب تو مٹی ہے۔ سمندروں کا پانی بھی مٹی نے اٹھا رکھا ہے، اور کائنات کا بوجھ بھی، مرنے والوں کو بھی مٹی سنبھال رہی ہے، اور جینے والوں کو غذا بھی مٹی سے دی جا رہی ہے۔ اس کی دلیل بھی عقلاً بھی بودھی تھی، لیکن جو ان دلیلوں کا شکار ہو جاتا ہے اس کی عقل بھی ماری جاتی ہے۔ تو یہ راہ جتنی قیمتی ہے، جتنی بابرکت ہے، اتنی اس کی نزاکتیں بھی ہیں، اور ہونی چاہیے بھی، کہ تعلقات کی نزاکت محبوب کی حیثیت سے متعلق ہوتی ہے۔ جس ہستی سے آپ کا تعلق ہے اس کی حیثیت کے مطابق تعلقات میں نزاکت ہوگی۔ تو دنیا میں انسان، سارے انسان ہیں، تو آپ کی دوستی اپنے جیسے انسان سے ہے تو اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، اپنے سے بڑے کسی سردار سے ہے تو بے شک دوستی ہو، اس کے تقاضے بدل جائیں گے۔ آپ کی دوستی کسی ملک کے سربراہ سے ہے تو دوستی کے تقاضے اور بدل جائیں گے، اس میں اور نزاکتیں آ جائیں گی، اس میں اور احتیاط آ جائے گی۔ اور اگر کوئی ولایت اور دوستی کا دعوے دار اللہ کریم سے ہو تو اس سے بڑی نزاکت کس چیز میں ہوگی؟ یعنی اس رشتے سے زیادہ نزاکت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ ولی اللہ معصوم نہیں ہوتے، اور نہ گناہ کا صادر ہو جانا ولایت کے منافی ہے، بلکہ صوفیاء لکھتے کہ صدور ذم منافی ولایت نہیں ہے، اصرار علی الذم منافی ولایت ہے۔ غلطی ہو جانا ولایت کی نفی نہیں کرتا، لیکن اس غلطی کو بار بار کرنا، پیشہ بنا لینا، یہ ولایت کی نفی کر دیتا ہے۔ اصرار علی الذم جو ہے وہ منافی ولایت ہے۔ تو بحیثیت انسان بتقاضائے بشریت غلطی ہو جائے تو احساس ہو، دکھ ہو، توبہ کرے، رجوع الی اللہ کرے تو اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن
اگر اعمال میں غلطی ہو جائے اور اگر ارادوں میں تبدیلی آ جائے اور خود کو سمجھنے لگے تو یہ ایسا جرم ہے کہ یہ توبہ کی توفیق ہی سلب کر لیتا ہے. ایسے لوگوں کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جو لوگ شیخ کو چھوڑ دیتے ہیں اور طریقت میں انہیں تصوف میں مرتد طریقت کہتے ہیں، یا کچھ لوگ مشائخ کے قائل ہی نہیں ہوتے اور ساری عمر اس فن کی تردید کرتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ ان پر کوئی جرم لگایا جائے یا انہیں مسلمان نہ سمجھا جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ نبوت کا انکار کفر ہے، ولایت کا انکار کفر نہیں ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ منکرین مرتے عموماً کفر ہی پر ہے. یعنی ایسی برائی ہے کہ مسلسل دور لے جاتے گناہ میں ڈال کر، اور گناہ کا تسلسل بالآخر ایمان کے سلب ہونے کا سبب بن جاتا ہے. تو جہاں اس میں راحتیں ہیں، جہاں اس میں عظمتیں ہیں، وہاں یہ راہ جو ہے اس کی نزاکتیں بھی ہیں. تو آدمی کو ہر پہلو سے خیال رکھنا چاہیے، بالخصوص اس بات کا خیال ہر لمحے رکھے کہ کہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ بیٹھے. یہ اس کا احسان ہوتا ہے کہ کسی شخص سے کوئی کام لے رہا ہے تو یہ اس کا احسان ہے اس پر، ورنہ اس کی بارگاہ میں کمی نہیں. کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے دنیا ہدایت پا رہی ہے تو غلطی پر ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمانا تھا تو اپنی تجلیات کا ظہور ایک درخت پہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اور وہ سراپا نور بنا ہوا ہے تو پریشان ہو گئے. فرمایا موسیٰ گھبرائے نہیں، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میرا جمال ہے، میری تجلیات ہیں، میرے ساتھ بات کریں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. فخلانا لیکنک بالواد المقدس طویٰ، آپ جوتے وغیرہ اتار دیں، میرے ساتھ بات کریں. آپ ایک نہایت پاکیزہ جگہ اور مقدس وادی میں، طویٰ کی وادی میں ہیں، میرے ساتھ بات کریں، میری ارشادات سنیں. تو وہاں تو کوئی بندہ نہیں تھا، محض ایک کوئی پرانا سوکھا ہوا درخت تھا. تو یہ تو اس کی پسند ہے کہ کس کو اپنے تجلیات بانٹنے کا سبب بنا دے، اپنے انوارات بانٹنے کا سبب بنا دے. دوسری طرف اس کا اولو العزم رسول ہے جس کی عظمت بے پایاں ہے، اور اولو العزم رسولوں کے مقامات بہت بلند ہیں. لیکن کمال ہے ایک درخت کو اتنا نواز دیا کہ اسے ذریعہ کلام بنا لیا. تو اگر کوئی فرد، آپ یا میں یا کوئی دوسرا، اس نعمت کو تقسیم کر رہا ہے تو یہ وہ اس کی بہادری نہیں ہے، یہ اس کا انتخاب ہے. اور فرمایا کہ منت منے کہ خدمت سلطان میں کنی، بادشاہ پر احسان نہ کرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو. منت سے او بداں کے بخدمت گزاشتت، یہ احسان بادشاہ کا ہے کہ تمہیں اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا ہے. یعنی اگر بادشاہ نے تمہیں خدمتگار کے طور پر ملازم رکھ لیا تو یہ مہربانی اس کی ہے، ملازم کی مہربانی نہیں کہ وہ بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھا جائے اور اللہ کا احسان مانا جائے کہ اگر کچھ دین کی خدمت ہو رہی ہے یا کچھ لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے یا کچھ افراد تک میں پیغام اللہ کا پہنچا رہا ہوں. اور سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کریم دوسروں کی اصلاح کا سبب بنا دے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. اور یہ اپنی ذاتی اصلاح کا بھی سب سے اچھا ذریعہ ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی مولوی صاحب نے پوچھا تھا کہ حضرت مجھ میں فلاں کمزوری ہے
سے چھوٹ نہیں رہی، تو آپ نے فرمایا اس کے خلاف واز کہا کرو، اس کے خلاف تقریریں کیا کرو۔ تو جب تم ممبر پر بیٹھ کر اس پر تنقید کرو گے اور اس سے لوگوں کو روکو گے تو شاید تمہاری بات سے کوئی رک جائے اس برائی سے، اور اس کے صدقے اللہ تمہیں بھی اس سے روک دے۔ یعنی جب ہم دوسروں تک دین پہنچاتے ہیں اور ان کی اصلاح کی بات کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے ہیں یا توجہ دیتے ہیں، ذکر کراتے ہیں، تو اس کا ایک بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری اپنی کمزوریوں کی بھی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہوتا ہے۔ انسان تو انسان ہی ہے، اس میں نفس بھی موجود ہے، اس کے ساتھ شیطان بھی موجود ہے، دنیا اور دنیا کی رنگینیاں بھی موجود ہیں، اور ہر لمحہ خطا کا اور گناہ کا موقع موجود ہے، سوائے اللہ کے کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ معیت باری ہی اسے بچا سکتی ہے۔ تو اس راہ میں یہ احتیاطیں بہت لازم اور بہت ضروری ہیں۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اس کے تقاضے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کیا جائے، اور دوسرا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کس چیز سے بچا جائے کہ یہ کیا کرایا خراب نہ ہو۔ تو اللہ کریم توفیق دے اور شعور دے کہ یہ باتیں سمجھ میں آئیں، اور توفیق دے کہ دنیا پہ جتنی سانسیں ہیں وہ اللہ کے دین کو پھیلانے اور اللہ کی مخلوق کی بہتری میں صرف ہوں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی توفیق عطا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔